اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد، جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے. ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے. نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں، بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو، جو سب سے زیادہ طاقتور تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار. آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار آدمی. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا پوڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے. کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت. نہیں، پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے. تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت کو. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت کو. ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت. اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی؟ نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے، کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، جنگ کا تجربہ ہونا، بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی. نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمے سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟ خلافت. بنی اسرائیل کی خلافت. داؤد علیہ السلام نے پھر گھوڑے دوڑانا دنیا میں شروع کی. کیا اسٹائل ہوگا بھائی. بھائی اللہ کی توحید دنیا میں نافذ. جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بت پرست، وہاں اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. دولت بھی اللہ نے بہت دی اور خواتین بہت ناراض ہوں گی. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، ایک تاریخی واقعہ ہے، حقیقت ہے، اچھا نہیں لگ رہا. شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی معذرت کے ساتھ. 700 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں. 700. بہت پیسہ بھی تھا اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں. معذرت میں نے پہلے کر لی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے. تو داؤد علیہ السلام، کیونکہ انبیاء جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا، وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے، کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ تو ہماری امت میں 4 سے زیادہ پر پابندی لگی ہے، پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی. سمجھ رہے ہیں؟ تو داؤد علیہ السلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. ادھر اطلاع ملتی. اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی، کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں، لوہا. فوج کو سب سے زیادہ کیا چیز؟ پلاسٹک کی چیزیں چاہیے فوج کو. بھائی غوری میزائل، بابر میزائل، یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے. ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے، قرآن کہہ رہا ہے فیہ بأس شدید. سورہ حدید، لوہے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے؟ بأس شدید، شدید لڑائی ہے لوہے میں. کیا مطلب؟ تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کرو گے؟ لوہے کے ذریعے. نہیں یاری بات، کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں؟ لوہے کا کام کباڑ والے کر رہے ہیں آج کل. تو یہ جو قرآن نے کہا نا فیہ بأس شدید، اس میں شدید لڑائی ہے، تو لڑائی کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے، پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے، پلاسٹک کے ذریعے، غباروں کے ذریعے
نہیں ہو سکتا. دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے, یعنی لوہے سے مراد جو لوہے کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی ایٹم بم ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخے رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ, دستبردار ہو جاؤ. تو بھائی ہم اس لوہے سے دستبردار, ہم بابر میزائل, غوری میزائل سے دستبردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا, فیہ بأس شدید, اس میں کیا ہے, شدید لڑائی ہے. اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے, تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے. اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع, لڑے بغیر دفاع نہیں کر سکتے. ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے, میزائل نہیں ہوں گے, دشمن کھا جائے گا تمہیں. تو اللہ نے کیا حکم دیا, داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی, جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے, اسرائیل, جو اصل نام اس کا فلسطین ہے, تو یہودیوں نے بگاڑ دیا. تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا, کیونکہ لڑائی کرنی ہے. تو وہ لوہے کی زریں بناتے, فوجیوں کے لباس, ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے, فوجیوں کے کیا بناتے, لباس اور جنگی ٹوپیاں. کیا منظر ہوتا ہوگا, اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے. کیسا اسٹیمنا ہوگا. آج نہ نوجوان کو گھڑ سواری آتی ہے, کوئی مولوی کرے تو اعتراض ہوتا ہے, نہ تیراکی آتی ہے, نہ بھاگنا آتا ہے. جتنا نیک ہوگا اتنا ہی گول. یہ ایک عجیب حساب چل رہا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں سب طرف سے نکل رہی ہوں گی اس کی, یہاں سے بھی پھیل رہا ہے, ادھر سے بھی پھیل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لمبائی ہے چوڑائی ہے. اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے, جیسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ورزش بھی کرتے ہیں, بہت کم کھاتے ہیں, ان کی جسم کی بناوٹ قدرت نے ایسی بنائی ہے, وہ تو بھائی قدرت کی طرف سے. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں, اسی لیے بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, کیونکہ قدرت کی طرف سے, قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو ہے اللہ کی طرف سے, وہ چینج نہیں ہو سکتا. بعض بچوں کا پیدائشی پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ کم ہو ہی نہیں سکتا. وہ جتنی فٹنس کا ان کے ماں باپ خیال کریں نہیں, وہ پیدائشی ہوتا ہے. لیکن اپنے اختیار سے ایسی سست زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا طریقہ. ہمارے نبی بھی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں جنگ میں, اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کیسے ہوئے, کتنی دفعہ ہوئے ہوں گے. تو اپنی فٹنس کا خیال کیا کرو اللہ کے بندو. اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. ہاں اس طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال نہ ہو, نہ کسی کافر پہ ظلم ہو اور نہ کسی مسلمان پہ. وہ اپنے دفاع کے لیے ہے, تاکہ کوئی ہمیں کچا نہ کھائے, کوئی ہمیں چبا نہ سکے. وہ اس لیے, اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ملک سے محبت کیوں ہے. ہماری آرمی طاقتور ہے, ٹھیک ہے, ہم معاشی لحاظ سے غریب ہیں, مقروض ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پاور ہے بہرحال ہمارے پاس. ایک غریب آدمی جو پاورفل ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس گول مٹول سے. جس کو دیکھو ملیشیا معاشی لحاظ سے بہت طاقتور ہے, اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے. ملیشیا بہت خوبصورت سڑکیں, جاگنگ کے, میں وہاں گیا ہوں نا, جاگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں. اندازہ لگاؤ, اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے, لیکن لوگوں میں بھی دم, کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسے ہی پبلک بھی بن جاتی. مچھلی چاول کھا رہے ہیں, اتنے پیارے پیارے ملیشین ہیں, نہ کسی سے پھڈا نہ کسی سے. ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا, اس کو جو سناتا ہے کبھی پھڈا ہو. تو میں ایک دن, وہ ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ لاہور کے, ملیشیا میں نظر آئے, وہ اسٹائل میں پھڈا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر, یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر. ان کے قد دیکھو ماشاء اللہ, اور آواز میں جان دیکھو. اور ملیشین مچھلی چاول کھا کھا کے نا اتنے عجیب سے, شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی, میرا بیان نہیں سمجھیں گے وہ, ایسے پلپلے سے نہ لڑتے نہ, تو وہ کیا لڑیں گے یار. اور برما کی فوج میں نے دیکھی, میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں, میں دل چاہ رہا تھا یار مجھے لے جا یار پکڑ کے, اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے. میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں یار, ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گے. روٹی جو ہے نا گندم, یہ بڑی پاورفل چیز ہے. مچھلی میں وٹامنز ہیں, کھایا کرو خوب, لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور مکے میں طاقت آتی ہے, یہ روٹی سے آتی ہے, یہ چاول سے نہیں آتی. اور یہ گائے کے گوشت سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے, موسلی سے نہیں آتی.
موسلی کھانی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی موسلی کے اپنے فائدے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے اس میں, وٹامنز ملتے ہیں, بال کالے رہتے ہیں, آنکھیں تیز رہتی ہیں. یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ موسلی سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے, وہ موسلی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں. میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بیچارے, تو میں نے کہا یہ معاشی ترقی آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے. ہم غریب ہیں مگر 35 ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ, تو غریب ہو گئے بھی ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو داؤد علیہ السلام جو تھے, وقت تھوڑا رہ گیا ہے, داؤد علیہ السلام, آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آؤ گے ہیں بھائی, ابھی آئے ہوئے اور رمضان کی برکت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے, کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقوی کا ہونا, عبادت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. آج بھی بہت سے لوگوں میں بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, عبادت کی کثرت نہیں ہے, تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے, لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اتنے زیادہ عبادت گزار کے راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ, اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ. تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو معجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو. جیسے ہی آپ ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی, اور پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے آپ کے سر پہ. والطیر محشورۃ کل لہ اواب, سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے دیے, ان میں ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت زیادہ. یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ ان کا حسن تھا, داؤد علیہ السلام کا معجزہ ان کی آواز کا, بولو نا یار, حسن تھا. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز داؤد علیہ السلام کا معجزہ بن گئی تھی, اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور نعتیہ کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے. گانے بجانے میں اور ڈھول ڈھمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے, کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی. اور ایک اور معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو, فصل الخطاب, بہترین خطیب تھے, ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو, سوچو جس پیغمبر کو معجزے کے طور پر خطابت ملی ہو اس کی خطابت میں کیسا دم ہوگا. ایک تو آواز خوبصورت, اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے. بہت سارے معجزے اللہ نے دیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں بھی بہت دی. ظاہر ہے جب 700 بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے. تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان. یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ بنی اسرائیل سے کہاں ملتا ہے, اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں. سمجھ گئے نا. سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو بھائی عبادت کی کثرت کے بغیر کوئی بھی ہیرا نہیں بنتا. آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے, خشک. تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نا عادت ہو جاتی ہے, پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی.
ایک دن روزہ رکھو نا ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی, ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے. صحت بھی بحال رہتی ہے کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی راہ میں لڑیں گے کیسے, وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا. تو صحت بھی بحال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی, بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی, کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا, پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا, آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے, سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو, پیغام دیتے ہیں, چیونٹیاں بھی پرندے بھی. تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں, چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر, اچھا ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے, ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. ہاں بھائی ماشاء اللہ, گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا, آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے. آج لوگ بائکیں دیکھیں, واہ بھائی 125 ہے بھائی, ویلی لگا رہا ہے بھائی. گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں, خوش, اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے, میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں, اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا. بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا, آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہیں گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے, میزائلوں سے, اسلحے سے, ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے, کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا, جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے, اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی, کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں, تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, حب لی ملک لا ینبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا, ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز, وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ینبغی لاحد من بعدی, کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں دیکھ, خواب نہیں دیکھ سکتا اس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا لہ الریح, ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا, وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو, کچھ بھی چیز ہو, بہرحال کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے.
جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی. یہ جو احرام مصر ہے نا, عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں. تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینیں تو ایجاد نہیں ہوئی تھی, تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں, تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی, تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے, کوئی اینٹیں نہیں ہیں, تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ عین ممکن ہے, میں 100% نہیں کہہ رہا, لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا, صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے, فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات, بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیش کی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے, معذرت کے ساتھ. بھی ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان میں. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم, جو صحیح بخاری میں ہے. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا, بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں, ان کی تحریروں میں انگریزوں کی. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے, کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں, شرط حقوق پورے کرے, اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت, بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی, اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی, بھائی اب نہیں کر رہا, بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی, اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا, اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا, میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے, انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی, یہ معجزہ تھا, کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, اس کی سزا ملی ہے. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے, تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا, جنات, اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے, پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا, کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی, تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین, مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا, یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب نہیں, وہ کہہ رہے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا, کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے, لأعذبنہ عذابا شدیدا, وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا, او لأذبحنہ, یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں, یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہدہد کی رپورٹ انشاءاللہ اس بہانے آپ کل آ بھی جائیں گے. ہم جب بچے تھے نا تو وہ ادھر ادھر ڈرامے آیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے ہم نے توبہ کر لی, لیکن اس میں ایک ڈرامہ آتا تھا, وہ کوئی تاریخی ڈرامہ تھا, شاہین. اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ وہ
جو بدر بن مغیرہ تھا نا, جو ہیرو تھا ڈرامے کا, اس کو لٹایا گیا, وہی اصل ہیرو تھا, اور تلوار سے نا اس کی گردن اڑانے کے لیے اس کو لٹایا, تو تلوار اٹھا کے جیسے ہی اس کی گردن کے قریب لائے, ڈرامہ اینڈ ہو گیا. اللہ بھائی, ارے بھائی 2 منٹ اور چلا دیتے یار, پتہ تو چلے کہ گردن اڑی کہ نہیں اڑی ہے بھائی. وہ ڈرامے والے ایسا کیوں کرتے ہیں, ڈرامے والا یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں, تاکہ لوگ کل اگلے ہفتے جب یہ قسط آئے گی نا, تو ہم پوری ہفتے نفل پڑھتے رہیں, یا اللہ گردن نہ کٹے اس کی, یا اللہ یہ کٹ گیا تو پھر ڈرامے دیکھنے کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو کم بختوں نے کیا کیا, بالکل اس کی گردن کی جو ہے نا نوک پہ لا کے وہ تلوار وہاں لا کے ایک دم دی اینڈ کر دیا ڈرامے کو. تو بعض دفعہ بیان کو ایسے اسٹیج پہ لا کے اینڈ کیا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ دوبارہ آئیں, یا اگلے ہفتے نہیں بلکہ کل دوبارہ آئیں. تو ہم پورے ہفتہ یا اللہ, تو جب ہم اگلی دفعہ بیٹھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے, تو پتہ چلا کہ وہ جیسے ہی اس کی گردن کے قریب آ جائے نا, تو وہ کوئی بادشاہ کا پیغام آ گیا, روک دیا اس نے, تو وہ قریب لے جا کے واپس ہماری سانس آئی, اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.